جی السلام علیکم، ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں، آپ کا میزبان ذوالفقار احمد۔ آج میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ ایک واقعے کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ جب میں یہ چینل شروع کرنے والا تھا تو ظاہری بات ہے چینل شروع کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اسٹوڈیو بنانے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے مائک کی ضرورت تھی اور خیر کیمرے تو چلے میں باہر سے لے آیا تھا، تو مائک لینے کے لیے میں جو ہے وہ صدر میں مارکیٹ ہے کراچی کے اندر، تو وہاں پہ جو ہے وہ دکاندار تھا، کہنے لگا کہ بھائی آپ یہ مائک کیوں خرید رہے ہیں؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں مائک اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں ایک اپنا یوٹیوب چینل کھولنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ یعنی کہ ٹھیک ہو جائے۔ ظاہری بات ہے ہر پاکستانی جو بھی باہر رہتا ہے وہ اپنی قوم کے اندر سے وہ تمام برائیاں ختم کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر کرپشن ہے، جس کے اندر رشوت ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرے سامنے تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا کہ یار میں جو ہے نا ایک یوٹیوب چینل کھول رہا ہوں آل پاکستان وائس کے نام سے۔ تو کہنے لگا اچھا آپ نے آل پاکستان وائس آپ کو نام مل گیا؟ میں نے کہا جی بالکل مل گیا مجھے یوٹیوب کے اوپر۔ تو کہنے لگا کہ آپ کس قسم کا چینل کھولنا چاہتے ہیں، کوئی گانوں کا، کوئی ڈانس کا، میوزک کا؟ تو میں نے اس سے کہا نہیں یار بات یہ ہے کہ میں اس قسم کا کوئی چینل نہیں کھولنا چاہتا، کیونکہ میں ملک سے باہر رہتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہے وہ ملک میرا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہر آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو اور ہر آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے۔ تو یہ تمام چیزیں میں جو یورپین معاشرے کے اندر دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ مطمئن نظر آتا ہے، ہر آدمی خوشحال نظر آتا ہے۔ تو مجھے کہنا بھائی جان آپ کی یہ جو ہے یہ کوشش جو ہے یہ فضول ہے، پاکستانی معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اس نے ڈائریکٹ مجھے یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ کہنے لگا دیکھیں آپ نے ابھی یہ جو ہے 2 مائک خریدے ہیں 9,500 روپے کے، اور ایک ہی مائک ابھی لے کے آئے ہیں آپ مارکیٹ سے 22,000 روپے کا، جو جس کے اوپر میں یہ کر رہا ہوں یہ کارڈ لیس مائک جو ہے، تو ابھی آپ 22,000 کا وہ لے کے آئے ہیں، 8,000 کی یہ مائک لے کے آئے ہیں، 16 اور 22 آپ نے جو ہے وہ 40,000 روپے خرچ کر دیے، اسی طرح آپ نے کیمرے لیے ہوں گے اور باقی لائٹنگ کی ہوگی اور اسٹوڈیو کے اوپر آپ اتنے لاکھ روپے لگا دیں گے۔ تو جب یہ معاشرے نے ٹھیک ہی نہیں ہونا تو آپ کی کوشش جو ہے وہ فضول جائے گی اور آپ اپنے پیسے ضائع کریں گے۔ میں تو ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے جتنے پیسے لگ گئے ہیں باقی آپ پیسے ضائع نہ کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے مجھے یہ بات کہی کہ یہ ہے کہ آپ کی یہ تمام باتیں جو ہے یہ کیمرہ اور یہ تمام چیزیں خریدنا فضول ہے، یہ قوم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا مایوس تھا اپنی قوم کے بارے میں، کتنا مایوس تھا اپنے ملک کے بارے میں۔ یہاں پر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایسے لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں کم سے کم ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے جو حساس ہے اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس شخص نے بجائے اس کے کہ وہ مجھے مال بیچ اپنے مال کی خوبیاں بتاتا، اس نے مجھے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کا جو ہے یہ کام کرنا فضول ہے کیونکہ یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بزنس مین، ظاہری بات ہے جس کا کام جو ہے وہ اپنی چیزیں فروخت کرنا ہے، اگر وہ اس قسم کی مایوسی کی بات کرے تو کتنی پینفل بات ہے یہ۔ تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا یار بات سنیں، میں جو نا ایک کہانی جو پنجاب میں نے کسی وقت پنجاب ٹیکسٹ بک میں کہانی تھی، میں خیال ہے 5ویں یا 6ٹھی میں تھی، تو اس میں تھا وہ کہانی کا نام جو تھا عنوان تھا پانی کا پہلا قطرہ۔ میں نے اس کو کہانی سنائی، میں نے کہا بات سنیں۔ اس کہانی کے اندر یہ تھا کہ شہر کے اندر بہت زیادہ گرمی تھی، ہر آدمی جو ہے وہ گرمی سے تنگ تھا، اور ظاہری بات ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے، ظاہری بات ہے دل کے اندر دعا بھی کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے۔ تو اس شہر کے اوپر جو ہے وہ بادل جو ہے وہ اوپر ہے، لیکن یہ کہ وہ بادل جو ہے وہ برس نہیں رہے، اور وہاں پر جو وہ بادل کیوں نہیں برس رہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اوپر جو بادل ہیں اس کے اندر جو پانی کے قطرے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کی لڑائی اس طرح ہے کہ ایک قطرہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس روئے زمین پر گرنا ہی گرنا ہے، وہ دوسرے سے کہتے ہیں تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا ویلیو ہے یہ بتا، تو اتنا ہلکا وہ ہے، اتنا باریک سا ہے، چھوٹا سا ہے کہ تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ زمین تک جانے سے پہلے ہی تو سوکھ جائے، یا اگر زمین پر پڑے گا بھی تو یہ ہے کہ جو ہی پڑے گا تو ساتھ ہی اس کی تپش سے جو ہے وہ سوکھ جائے گا۔ تو وہاں پر وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ ایک لفظ کہتا ہے، الفاظ کہتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں قیامت کے دن میں جو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اے اللہ تعالیٰ تیری مخلوق جو ہے وہ گرمی میں مر رہی تھی، اور میں جو تھا وہ تیری مخلوق کے اوپر جو ہے وہ گرا، بے شک میری جو ہے وہ میں گرتے کے ساتھ ہی سوکھ گیا، لیکن یہ ہے کہ میں تیری مخلوق پہ گرا۔ میں نے یہ واقعہ اسے سنایا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ قیامت کے دن میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں، میں نے پاکستان کی عوام کے لیے پیسے بھی خرچے، جو میں چاہتا تو کھانے پینے پہ، اپنے عیاشی پہ، کسی چیز پہ
لگا دیتا ہوں کہ نہیں میں نے پیسے خرچ کیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ ٹھیک ہو، میری قوم کا جو ہے ہر شخص جو ہے وہ خوشحال ہو، میری قوم میں جو ہے یہ مانگنے والا نہ ملے، میری قوم میں جو ہے اتنی خوشحال ہو کہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے اس طرح رہے کہ جو ہے وہ تمام قومیں جو ہے وہ پاکستانی قوم کی مثالیں دیں۔ تو میری یہ بات سن کے وہ کہنے لگا، آج شخص کہنے لگا دیکھیں آپ کی اس بات نے جو ہے مجھے لاجواب کر دی ہے۔ اور پھر اگر پھر یہ واقعہ تو میں نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد میں آ گیا، پھر اسی طرح مختلف لوگوں سے بات ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ کسی آدمی نے مجھے ایک اور واقعہ بتایا، وہ بھی اسی قسم کا واقعہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں ڈال دیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ سے پانی بھر کے اس آگ پہ ڈال رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ جو تیرا محبوب حضرت ابراہیم جو ہے وہ آگ میں جلایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے میں اسے بجھا دوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ پانی کا پہلا خدارہ، پانی کا پہلا قطرہ بن جائے، ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرے۔ تو وہاں پر جب پانی کے پہلے قطرے نے، میں پھر واپس اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں، تو جب یہ لڑائی ہو گئی اور پانی کے پہلے قطرے نے جو ہے کہا کہ میں تو اب جا رہا ہوں، تو باقی قطروں نے بھی جب اس کی یہ بات آخری والی سنی کہ قیامت کے دن جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، تو جب اس نے جمپ ماری تو باقی قطروں نے بھی جو ہے اس کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ جمپ مار دی کہ پورے شہر کے اندر جو ہے وہ جل تھل ہو، تو مخلوق خدا جو ہے وہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ تھا میرا کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا آج کہ خدا را مایوسیاں بھی آئیں گی، شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری قوم کے ساتھ، اور شیطان جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر اس شخص کو وہ کہانی نہ سناتا تو ظاہری بات ہے اس شیطان نے جو ہے مجھ پہ یہ وار کیا کہ وہ مجھے مایوس کر دے اس بات کو کہہ کے کہ پاکستانی قوم نہیں سدھر سکتی۔ یقین مانے میرا یہ ایمان ہے آج بھی کہ پاکستانی قوم بالکل سدھرے گی۔ ہاں اس کے اندر مشکلات جو ہے وہ ضرور آئیں گی، اس میں کوئی شک نہیں، مشکلات بھی آئیں گی اور ہمیں جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بھرپور طور پر مایوس کرے گا، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فارمولہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور آپ خود بھی اس پہ غور کریں۔ دیکھیں میں بتاؤں، نوجوان اس ہمارے ملک کی ایک طاقت جو تقریباً 65-65% ہیں، تو اگر یہ طاقت اکٹھی ہو جائے تو وہ جو 5% لوگ جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہیں، جو 5% لوگ اس ملک کی ترقی نہیں چاہتے، 5% لوگ جو اس طاق میں ہیں کہ کسی طرح اس ملک کے اندر جو ہے بد امنی بدگمانی اتنی بڑھ جائے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور ہم لوگ جو ہے وہ میں جو ہے بے شمار پیسہ اسے لوٹ لیں اور اپنے باہر لے جائیں آپ آؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو تھی کہ خدا را آپ مایوس نہ ہوں۔ دیکھیں آپ کا آرگنائز ہونا بہت ضروری ہے، اگر آپ آرگنائز ہو جائیں گے، اگر کسی سے زیادتی ہو رہی ہے، مثلا اگر کسی نے غلط میٹر بجلی کا بل بھیج دیا ہے، تو دیکھیں میں کبھی بھی اس ملک کے اندر توڑ پھوڑ کا جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، لیکن اگر آپ اس محکمے کے باہر جا کے 500 لڑکے جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے، توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لڑائی جھڑائی نہیں کریں گے، صرف بیٹھ جائیں گے اس میں اور کہیں گے کہ جب تک اس بزرگ کا مسئلہ یا جب تک اس میٹر کا مسئلہ، جب تک اس بل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم یہاں سے، تو یہ لوگ مجبوراً آپ کی طاقت کے آگے جو ہے وہ اپنا سر ضرور۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ صرف جا کے بیٹھ جائیں گے، آپ جھگڑے نہیں کریں گے، آپ لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اپنی طاقت ضرور ہے، یہ چیز ہے۔ باقی جو ہے آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس سے مجھے پتہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، نہ صرف ہماری نوجوان نسل مایوس ہے بلکہ ان کے والدین خوف کے اندر آتے ہیں۔ ابھی پچھلے یہ 3-4 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 7 لاکھ، آپ کو دیکھیں کہ 7 لاکھ نوجوان، 7 لاکھ کریم اس ملک کی، 7 لاکھ یا 8 لاکھ بلکہ 8 لاکھ اس ملک کی کریم، اس ملک کے ذہین دماغ جو ہے وہ اس ملک سے مایوسی کے عالم میں چلے۔ اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے ہمارے نوجوان نسل کا اس ملک کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ تو میری یہ ویڈیو آپ دیکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے آئندہ ویڈیوز کے اندر بتاتا بھی رہوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے جو ہے وہ خاموش احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، اور ہم جو ہے انشاءاللہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ سائلنٹ ریولوشن
جو بات کرتا ہوں میں کہ سائلنٹ ریولوشن جو ہے وہ ضرور لے کے آئیں گے۔ ہم جو ہے لڑائی جھگڑے دنگا فساد اس کے متحمل نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں کمنٹس کر کے خدارہ جو ہے آپ ہمیں جو ہے تجاویز دیجیے جگائیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔